السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور میرے سبسکرائبرز کا بہت بہت شکریہ۔ فرینڈز، یہ دنیا جو ہے نا، یہ کسی حال میں انسان کو جینے نہیں دیتی۔ آپ کچھ بھی کر لیں، بھلے سے کچھ بھی کر لیں، آپ لوگوں کو سب کو خوش نہیں کر سکتے۔ آپ بچھ جائیں، خود کو کارپیٹ بنا لیں، یہ لوگ آپ کے اوپر سے گزر تو جائیں گے، آپ کو راستہ تو ضرور بنا لیں گے، لیکن آپ کو راستہ دیں گے کبھی بھی نہیں۔ کوئی انسان بھی کتنا بھی اچھا ہو، اس کے ساتھ وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ اچھائی اور نیکی سے پیش آئے، لیکن انسان کی یہ فطرت ہے کہ اگر صرف ایک بار وہی انسان جو آپ کے ساتھ ہمیشہ اچھا رہا ہو، صرف ایک بار وہ آپ کے ساتھ کوئی برائی کر لے، کسی قسم کی مسٹیک ہو جائے اس سے، تو آپ سارے کیے کرائے پہ پانی پھیر دیں گے۔ کیوں ہے انسان کی یہ فطرت؟ اپنی فطرت کو بدلا جا سکتا ہے؟ نہیں، لیکن کوشش تو کی جا سکتی ہے نا۔ یہی حال ستارہ کے رشتہ داروں کا ہے، وہ فطرت کو بدلنا تو چاہتے ہی نہیں، کوشش کرنی ہی نہیں۔ کیونکہ دوستو، میں نے سنا فاروق بھائی کا انٹرویو ایک چینل کے اوپر، وہ وہاں کہہ رہے تھے کہ ساجد بھائی نے ان کی فیملی کو ٹارچر کیا، لیکن انہوں نے بدلے میں کبھی بھی ساجد بھائی کے بڑے بھائی جو کہ شاہد ہیں، مدنی کے والد، ان کو کبھی بھی فاروق بھائی نے، ستارہ کے بھائی نے، میں ان کی بات کر رہی ہوں، ستارہ کے بھائی فاروق جو گاؤں میں ہوتے ہیں، انہوں نے کبھی بھی ساجد بھائی کی کوئی بھی شکایت جو ہے وہ ساجد بھائی کے بڑے بھائی شاہد سے نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ کیونکہ انہیں لگا کہ شاید ہماری یہ شکایتیں اور یہ سب کچھ کرنے سے معاملات بڑھیں اور بگڑیں، تو وہ خاموش رہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ اس فیملی کو جوڑے رکھنے کے لیے اپنی زبانیں بند رکھیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ان کا بیٹا، شاہد کا بیٹا، ساجد کے جو بڑے بھائی ہیں، ان کا بیٹا مدنی جو ہے، وہ ستارہ کو ٹارچر کر رہا ہے، وہ ان کی فیملی کو ٹارچر کر رہا ہے، وہ مختلف طرح کی ویڈیوز بنا کر کبھی اپلوڈ کر دیتا ہے، کبھی ڈیلیٹ کر دیتا ہے، اور ستارہ کے سسرال میں سے جو ہے بہت سے لوگ ستارہ کے خلاف جو ہے وہ مختلف چینلز پہ آ کر بہت کچھ بول رہے ہیں۔ اس چیز کو لے کر فاروق بھائی جو ہیں وہ بہت خفا تھے، پریشان تھے، اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں ٹارچر کیوں کیا جا رہا ہے؟ جب ساجد ہمیں ٹارچر کرتا رہا، ہم برداشت کرتے رہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اٹھ کر جو ہے وہ اس قسم کی باتیں کریں گے۔ اور واقعی ان باتوں کا دوستوں مجھے بھی بہت دکھ ہے۔ کسی بھی بچے کو یہ حق نہیں، کسی بھی بھتیجے بھانجے کو یہ حق نہیں کہ وہ اٹھ کر اپنے بڑوں کے ساتھ اس قسم کی گفتگو کرے، ان کے لیے اس قسم کے الفاظ استعمال کرے۔ یہاں ماں باپ کی گئی تربیت نظر آتی ہے۔ اور فاروق بھائی کے اس جملے سے، جہاں انہوں نے کہا کہ ساجد بھائی ٹارچر کرتے رہے، اس سے ایک اور پروف بھی ملتا ہے۔ جب ستارہ نے بتایا تھا کہ ان کے ہسبینڈ کی دوسری شادی ہو رہی ہے، اور پھر انہوں نے اپنے ویڈیو میں یہ بھی کہا کہ ان کا بھائی، ستارہ کا جو بھائی ہے، وہ ستارہ سے ناراض ہے، ستارہ کی امی ستارہ سے ناراض ہیں، کیونکہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ ستارہ کوئی اسٹیپ لے، واپس آ جائے، کوئی ناراضگی دکھائے، لیکن ستارہ نے ان کی بات نہیں مانی۔ اس چیز کو لے کر وہ پریشان تھے، خفا تھے ستارہ سے، اور مینٹلی ٹارچر ہو رہے تھے وہ ساجد بھائی کے ہاتھوں کہ وہ دوسری شادی کیوں کر رہا ہے، اور ایک پریشانی کھڑی کی ہوئی ہے فیملی کے اندر۔ یعنی کہ ان کی یہ بات یہاں پر لنک کرتی ہے کہ واقعی ساجد بھائی نے شادی اپنی مرضی سے کی تھی، جس کی وجہ سے فیملی پر، ستارہ کی فیملی کے اوپر جو ہے وہ اثر پڑ رہا تھا۔ اب جو ہے بھلے سے یہ لوگ مکر جائیں کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ اس شادی کے اندر جو ہے وہ ستارہ کا ہاتھ تھا یا جو کچھ بھی تھا، لیکن جو باتیں اس وقت ستارہ نے کی تھی وہ ابھی کھل کر سامنے آ رہی ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں تھا، ستارہ کا اس شادی میں کوئی ہاتھ نہیں تھا، بلکہ ستارہ کو ٹارچر کیا گیا، ستارہ کی فیملی کو ٹارچر کیا گیا۔ ستارہ یاسین نے اپنے ایک اس میں کہا تھا، ایک ولاگ میں یہ بھی کہا تھا کہ ابھی ریسنٹلی بات ہے، پہلے بھی انہوں نے بات بتائی تھی، اور ابھی ریسنٹلی بھی انہوں نے کہا تھا کہ جب میرے ہسبینڈ کی شادی ہو رہی تھی تو 4 دن کے لیے میرے ہسبینڈ سے فون لے لیا گیا تھا، میری ان سے بات نہیں کروائی جا رہی تھی۔ یعنی کہ یہ سب کچھ جو ٹارچر والی ورڈنگ ہے یہ یوز ہوئی اس لیے کہ واقعی اس وقت یہ سب کچھ ہوا تھا جسے ٹارچر کہا جا سکتا ہے۔ اور اب جب کہ ستارہ انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہے اور ستارہ جو ہے اپنے پیروں پہ کھڑی ہو گئی ہے، تو ان کی فیملی جو ہے اب ستارہ کو پریشان کر رہی ہے۔ یہ الفاظ ہیں فاروق بھائی کے۔ اور ایک اور چیز میں یہاں بتاؤں گی کہ انہوں نے کہا کہ اب اگر آپ لوگ نہیں باز آئے ان کاموں سے، اور ہمارے گھر کی عورتوں کے اوپر اسی طرح کی تہمتیں لگاتے رہے اور فضولیات بکتے رہے،
تو پھر ہمیں بھی ایکشن لینا پڑے گا اور ہم بھی وہی ہتھ کنڈے استعمال کریں گے جو آپ کر رہے ہیں. تو یعنی کہ یہ سارا کچھ اب وائی ٹی کے اوپر ہوگا دوستو. دیکھیں اگر ستارہ کے سسرال کے اندر تھوڑی سی برداشت ہوتی تو نوبت یہاں تک نہ آتی. اگر دیکھا جائے مثال کے طور پر مان لیا جائے کہ بھئی ستارہ نے ہسبینڈ کی شادی خود کروائی اور یہ سارے ڈھونگ خود رچے اپنے چینل کو چلانے کے لیے رچے، تو وہاں بھی کہیں نہ کہیں اس کے سسرالیوں کا ہاتھ نکلتا ہے. کیونکہ فاروق بھائی نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ ستارہ جب تک گاؤں میں تھی کبھی جو ہے وہ اس نے کراچی کا شہر دیکھا بھی نہیں تھا، تو تب تک اس کے سسرال والے اس کے ساتھ ٹھیک تھے. جس دن ستارہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کراچی شہر چلی گئی، وہاں رہائش اختیار کی، اس کے بعد سے وہ اپنے سسرال والوں کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی. تو حقیقت ہے یہ بہت سی فیملیز میں ہوتا ہے کہ جو ہے اگر کوئی آگے بڑھنے کی کوشش کرے یا کوئی ہسبینڈ وائف آپس میں اچھے ہوں تو وہ سسرال کی بہت سے لوگوں کی آنکھوں میں کھٹکتے ہیں. ان کے جو ہے ستارہ کے جیٹھوں کو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ وہ جو ہے اپنی لائف میں سیٹل ہو رہے تھے، ان کی جابز بھی لگی ہوئی تھی اور انہوں نے جو ہے گاؤں میں اپنے اچھے اچھے گھر بھی بنا لیے تھے اور ان کے بچے بھی اچھے سے پڑھ رہے تھے. وہیں ستارہ کی لائف میں بہت سی کمیاں تھیں. اس کو جو ہے وہ بہت سے اکنامیکل ایشوز تھے اپنی فیملی کو سروائیو کرنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے. آپ لوگوں کا دیکھ کر آپ لوگوں کے ساتھ خود کو کمپیریزن کرنے کے بعد اس نے بھی سوچا ہوگا کہ مجھے بھی لائف میں آگے بڑھنا ہے. جب اس کے شوہر سے کچھ نہیں بن پایا تو اس نے چینل سٹارٹ کر لیا اور جیسے تیسے جیسے اس کا جی کیا اس نے خود کو جو ہے آگے بڑھایا اور اسی چیز سے وہ آگے بھی بڑھی. لیکن وہ کہیں نہ کہیں کرٹیسائز بھی ہوئی، اس نے سب کچھ فیس کیا، لیکن اس سب کے پیچھے ہاتھ آپ لوگوں کا ہی نکلتا ہے سسرالیوں. اور ایک اور چیز کے لیے میں فاروق بھائی کو جو ہے وہ تھمز اپ کروں گی اور ان کا شکریہ بھی ادا کروں گی اور کہوں گی کہ آپ نے بہت اچھا کیا جو آپ نے ریاض نامی شخص کو رپلائی کیا اپنی ماں کے لیے برے الفاظ بولنے پر. آپ کی ماں کے لیے اس نے جو الفاظ یوز کیے تھے وہ انتہائی غلط تھے، انتہائی غلط تھے. ماں، بہن، بیٹی یہ سب کی برابر ہوتی ہے اور کوئی بھی شخص اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ کسی کی ماں کے لیے کچھ کہہ سکے. اسے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. اسے نہیں پتہ اس کے پاسٹ میں، اس کی فیملی میں اس کی ماں، اس کی اور بھی آگے جو ہے وہ نانی دادی کوئی بھی کبھی بھی ہسٹری میں کبھی ویک رہا پیسے کے لحاظ سے یا کسی بھی لحاظ سے اور اس سے اپنی لائف کو سروائیو کرنے کے لیے کوئی مزدوری کوئی جاب کرنی پڑی ہو. تو یہ چیز سوچنی چاہیے، سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے. اور دوسری بات دوستو، ان کی فیملی کی ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی. یہ لوگ نہ کھاتے کو دیکھ سکتے ہیں نہ بھوکے کو دیکھ سکتے ہیں. عجیب فیملی ہے. مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی ستارہ سے دشمنی کیا ہے اور ستارہ کی ماں سے دشمنی کیا ہے. ستارہ چینل چلا رہی ہے، بولڈ ہو گئی ہے، زیادہ کمانے لگی ہے تو بھی دشمنی، اور ستارہ کی ماں غریب تھی، اس نے لوگوں کے گھروں میں اگر کام کیا ہوگا تو بھی دشمنی. مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی دوستو. کیا انسان کا جو ہے وہ کرائٹیریا جو ہے کسی کو عزت دینے کا وہ یہی ہونا چاہیے؟ مجھے چیز نہیں سمجھ آ رہی. کیوں ہم لوگ انسانیت سے اتنی گری ہوئی سوچ رکھتے ہیں؟ اگر کوئی غریب ہے اور کوئی ضرورت کی وجہ سے کسی کے گھر میں کام کرتا ہے تب بھی ہم اسے برا بھلا کہیں گے، اور جب وہ تنگ آ کر جو ہے کوئی بولڈ اسٹیپ لیتا ہے تب بھی ہم اس کے دشمن ہو جائیں گے. ہمیں کس نے یہ حق دیا؟ ہمیں کون یہ رائٹس دیتا ہے؟ نہ قانون اور نہ شریعت. ہمیں کسی نے کوئی حق نہیں دیا کہ ہم اگر کوئی غریب ہو تو اس کا مذاق اڑائیں اور اگر وہ مقابلے میں خود کو لانے کے لیے کچھ بولڈ کرے تو بھی ہم اس کے دشمن ہو جائیں. نہیں، یہ چیزیں بالکل غلط ہیں اور یہ چیزیں انسانیت سے بالکل بالکل دور اور پرے ہیں. لیکن دوستو ایک اور چیز میں یہاں کہوں گی کہ ان کے رشتہ داروں کی، ستارہ کے سسرالیوں کی اس قسم کی باتوں کے بعد کم سے کم یہ کنفرم ہو گیا کہ وہ لوگ جو بھی کر رہے ہیں، جو بھی کہہ رہے ہیں ستارہ کے بارے میں، ستارہ کی فیملی کے بارے میں، اس کی ماں کے بارے میں، جو کچھ بھی، وہ سب صرف اور صرف جیلسی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں. یعنی سب کچھ کے پیچھے اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف جیلسی ہے، ان کی پرسنل جیلسی ہے. ورنہ دیکھیں آپ نے بھی لائف میں دیکھا ہوگا کہ جب کوئی آپ سے لائف میں جیلس ہوتا ہے تو آپ کے ویک پوائنٹس نکالتا ہے، وہ آپ کو آپ کے گزرے ہوئے وقت کی کوئی نہ کوئی ویکنس، کوئی نہ کوئی کمزوری بتاتا ہے. یہ اپنے لائف میں ایکسپیرینس کیا ہوگا، لیکن اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ صرف اور صرف جیلسی. تو دوستو انہوں نے جو ہے وہ اپنا کیس یہاں پر ہم سے خود ہی سولو کروا لیا اور دکھا دیا کہ سب کچھ کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں، صرف ان کی پرسنل جیلسی ہے. اور دوستو یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی تھی جب فاروق بھائی نے اپنی ماں کے لیے سٹینڈ لیا، اور میں یہی چاہوں گی کہ
لائف میں کوئی بھی کبھی بھی اپنی رسپیکٹ کے آگے جو ہے وہ دوسرے کے آگے ہتھیار نہ ڈالا کرے، اپنی رسپیکٹ کے لیے ضرور کھڑا ہو جایا کرے۔ جہاں بھی آپ کو لگے کہ آپ کو ڈس رسپیکٹ کیا جا رہا ہے، آپ کے بارے میں کوئی ایسی بات کی جا رہی ہے جو آپ کو پسند نہیں، تو اس کے لیے بولنا چاہیے، اس کے لیے سٹینڈ لینا چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں لوں گی آپ سب سے اجازت۔ چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور جاتے ہوئے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان صرف مردوں اور عورتوں سے رکھے محفوظ۔ اللہ حافظ۔